ہم اذان کے لیے رک چکے ہیں تو اب میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے، جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی، کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید میلاد کی تقریب ہے، میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں۔ اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا، اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے۔ پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے اور مغربی بنگال کے اسمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب اور کامران ہو کر جائیں۔ تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ SIR اور آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں ہم تمام کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے ہم کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تمام لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر سب سے اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ SIR کا ہے۔ آپ دیکھ رہے مغربی بنگال میں حکومت ہے وہاں پر TMC کی، اور ابھی بھی 50 سے 55 لاکھ لوگوں کے نام ان کے کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس الیکشن میں۔ اب یہ تماشے وہاں پر ہو رہے ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں۔ 5 لاکھ جو OBC سرٹیفکیٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسری طرف مرکزی حکومت کے تحت جو قومی بیکورڈ کلاس کمیشن ہے، انہوں نے بھی مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ 30 یا 32 مسلمانوں کی جو برادریاں ہیں جن کو سینٹرل OBC لسٹ میں شامل کیا گیا ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمان سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہے اس کو اس کا حق نہ ملے۔ تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مل کر اس پر کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس کی قلت ہے یہ بڑھنے والی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشل لوگوں کے لیے گیس کا سلنڈر ملنا ایک ایسا دکھ رہا ہے کہ کمرشل لوگوں کو سلنڈر ملنا تو ایک خزانہ ملنے کے برابر ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے کو لگتا ہے کہ 2029 تک دنیا کے پورے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے، کوئی نہیں بچا اب تک، جہاں دیکھو آپ چلے گئے۔ اب یہ 11 سال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو، مانے اگر کبھی قلت ہوئی تو وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو کروڈ آئل کا
جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے ایک وشاکھاپٹنم، منگلورو اور پڈور میں ہے، وہاں پہ صرف 9 سے 10 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے، اور ایل پی جی اور ایل این جی کے لیے کوئی نہیں ہے میکینزم، کوئی میکینزم نہیں ہے، یعنی ایل پی جی اور ایل این جی کا کوئی وہاں پر میکینزم نہیں ہے۔ آئی ای اے بولتا ہے کہ کم سے کم 90 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہونا چاہیے۔ اگر آپ او ایم سی کمپنیز کو ملا لیے تو کچھ 70 یا 75 دن ہوتے ہیں، تو 11 سال سے انہوں کیا کر رہے نہیں معلوم۔ خود پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ فیز 2 جو ہے ایس پی آر کا چاندی کھول اور پڈور میں 2021 میں منظور ہوا تھا، اور یہ پورے کے پورے کام شروع نہیں ہوئے۔ اب آپ جان کر حیرت کریں گے کہ بھارت کا جو انرجی ڈیمانڈ ہے 22 ملین بیرل آئل ہر دن 2024 میں ہم استعمال کرتے تھے۔ کتنا؟ 22 ملین بیرل آئل۔ اب وہ بڑھ کے 2050 میں بڑھ کر 43.6 ملین ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے، اگر اتنا ڈیمانڈ ہوگا اور ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے رکھنے کے لیے، نہ ہم نئی جگہ بنا رہے ہیں، تو کہاں پر کیسے اس ڈیمانڈ کو ہم پورا کر سکیں گے؟ اور یہ بی جے پی کی موڈی کی حکومت 11 سال 12 سال سے ہے۔ آپ کہاں سے گیس خرید رہے؟ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت۔ یہ سب سے زیادہ ایل پی جی امپورٹ یہاں سے ہوتا، اور کہاں سے آتا؟ اسٹریٹ آف ہورموز سے آتا۔ اب اسٹریٹ آف ہورموز پہ ایران بول دیا کہ جو ہمارے ساتھ ہے ان کی کشتی، نہیں تو دوسرے جاؤ۔ آپ دوسرے ممالک سے کیوں نہیں کرے بھائی؟ آپ ساری دنیا جانتی کہ اس اسٹریٹ آف ہورموز میں کبھی بھی وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ تو وشو گرو بننا چاہ رہے۔ آپ بول رہے میں وہی دیکھ لیا، میں وہ دیکھ لیا۔ 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں نریندر مودی نے کہا کہ میں تو عجیب، میں نے انہیں وہی بول دیا کہ میں ایسا پیدا ہوا تھا، ویسا نہیں پیدا۔ ارے بھائی آپ کچھ بھی ہوئیں گے۔ 11 سال سے معلوم کہ یہ اسٹریٹ آف ہورموز ایک بڑا خطرناک علاقہ ہے، مگر اب جب پریشانی بڑھ گئی، اب جب گیس کی کمرشل سلنڈر بند ہو رہے ہیں، تو انہوں اب کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے سے ہم لائیں گے۔ مصیبت آئے تو آپ جائیں گے۔ 11 سال سے کیوں نہیں ڈائیورسیفائی کیا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے ہم کو دیں گے؟ اب ہم کرائسس میں ہیں۔ پھر یہ بولتے کہ اجوالا گیس کا اسکیم ہے، 10 کروڑ لوگوں کو ہم دیتے، اس میں کئی لوگ ریفل بھی نہیں کرا رہے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اوپر سے اسرائیل جو ہے ایران کے ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ 18 مارچ کو بم ڈالا، اور ایران پلٹا کے قطر کے راس لفان پہ مار دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑوسیوں کی 2 بولی ہے، ایک بولی ہے، ایک گھر کیا کرتا اس بولی سے پانی لیتا، اسی بولی سے بولتا میرا ہے، دوسرا گھر کیا بولتا ہے میری بولی میں سے پانی لیتا ہوں، مگر کریکٹڈ ہے بولی، سمجھے مثال کے طور پہ۔ انہوں کیا کرے، وہ جہنم کا کتا نیتنیاہو آ کر ایران کے جو ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ بم مار دیا۔ انہوں کیا کرے ایران، اچھا میرا نقصان ہوتا میں تیرا کرتا ہوں، قطر پہ مار دیا۔ ہمارا کیا حال ہو گیا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہوا، انہیں جا کے مار دیا نیتنیاہو، ہمارے وزیر اعظم جا کے گلے لپٹ رہے اس کو۔ ہم کدھر ٹھہریں گے ہم؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ جو قطر پہ جو حملہ ہوا، قطر کے راس لفان پر، اس کے حملے میں 17% ان کا ایل این جی ایکسپورٹ ختم ہو گیا۔ 14 پروڈکشن یونٹ تھے، 2 برباد ہو گئے، اور اب ریپیئر بھی کرائیں گے تو اس کو نہیں معلوم، ہو سکتا 6 مہینے سے 1 سال لگیں گے۔ اور ہم لوگ 90% اپنا ایل پی جی
47% LNG قطر سے منگاتے ہیں. کتنا 90% LPG اور 47% LNG قطر سے منگاتے ہیں. اب راس لفان پہ حملہ ہوا تو کم سے کم 20% ہم تو ویسے 60% امپورٹ کرتے LNG گیس, اب اس میں 20% کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ LNG, گیل, گجرات اسٹیٹ پیٹرولیم, پیٹرونیٹ, ان سب کا کیا ہوگا؟ تو یہ راس لفان پہ جو حملہ ہوا, یہ اس کا نقصان تو بھارت کو اٹھانا پڑے گا. اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, خالی میٹنگیں کر رہے ہیں آپ. اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ ہم قانون لاگو کر دیے, ہم وہ کر دیے, ہم ایسا کر دیے, یعنی دکھانے کو عوام کو بڑے بڑے مصروف ہے, کچھ ہو رہا نہیں. وہاں پر راس لفان پہ حملہ ہوا, اس کے بعد وزیر اعظم ایران کے صدر کو فون کرے, ہمارے فارن منسٹر وہاں کے ایران کے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس دن حملہ ہوگا ایران پہ, ایران پلٹا کے حملہ کریں گا. ہم کبھی بھی کسی کی ایک طرفہ ہماری فارن پالیسی نہیں تھی, ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے تھے. 1 کروڑ بھارت کے لوگ گلف کنٹریز, عرب ممالک میں کام کرتے ہیں, 9-10 ہزار ایران میں ہے, مگر دوسرے جو 90 لاکھ کے اوپر یہ عرب ممالک میں ہے, فارن ایکسچینج بھی جاتے ہیں. اب جب وہاں پر جب کبھی نہ کبھی جنگ تو ختم ہوگی, وہ ٹرمپ تو دنیا کا سب سے ناخلق, نالائق, پاگل قسم کا آدمی ہے, اس کے ساتھ وہ جہنم کا کتا نیتنیاہو ہے. یہ لوگ سب برباد کرنا چاہ رہے, اور آپ یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہونے والا ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ جب جنگ بند ہوگی, وہاں کے ممالک بولیں گے نہیں بھائی ہمارے پہ بہت خرچہ ہو گیا. اب بول رہے کہ جو راس لفان پہ قطر پہ جو گیس کی فیلڈ پر حملہ ہوا, اس کو بنانے کے لیے کم سے کم 25 سے 30 بلین ڈالر لگیں گے. اب بتائیے, وہ ٹھیک ہے وہ ملک دولت مند ہو گئے, مگر غریب جو کام کر رہا اس کا کیا ہوگا؟ میرے کو 2 دن پہلے ایک صاحب نظام آباد کے واٹس ایپ پہ بات کرے, صاحب میرا بھائی سمندر میں کشتی میں پھنسا ہوا ہے, جہاں پہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے, اس کے ساتھ 7-8 لوگ ہیں. صاحب پینے کو پانی نہیں ہے. آپ کبھی سوچے سمندر میں پانی نہیں پی سکتے آپ, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کشتی پہ پھنسے ہوئے وہ لوگ. اور ان کے رشتہ داروں کا, گھر والوں کی فکر اور پریشانی فطری ہے وہ.